بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ شدید گرمی کے موسم میں میں اپنا سوٹ کیس اٹھائے ریلوے اسٹیشن میں کھڑی تھی۔ 2 گھنٹے پہلے ریل گاڑی مجھے اپنی منزل پر اتار کر چلی گئی تھی۔ موبائل فون مسلسل استعمال کرنے کی وجہ سے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں پچھلے 2 گھنٹے سے اپنی خالہ جان کو فون ملا رہی تھی، جو کہ میرا فون اٹھانے کے بجائے پتہ نہیں ایسے کون سے کاموں میں مصروف تھی کہ انہیں میری آمد کے بارے میں بھی یاد نہیں رہا تھا۔ انہوں نے مجھے خود اصرار کر کے اسلام آباد سے لاہور اپنے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے بلوایا تھا، اور میں اپنے والدین کے ساتھ لڑ کر خالہ کے پاس چھٹیاں منانے کے لیے آ گئی تھی۔ مجھے اپنی بے وقوفی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں ان کے پاس کئی بار گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے جا چکی تھی، مگر مجھے ریلوے اسٹیشن سے ان کے گھر تک کا سفر یاد نہ تھا، جس کے باعث میں ریلوے اسٹیشن پر کھڑی خوار ہو رہی تھی۔ اچانک سے میرے فون کی بیل بجنے لگی۔ جب میں نے فون کی طرف دیکھا تو فوری سے نمبر اٹھایا۔ مقابل کی آواز سننے کے بعد میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالو جان تھے۔ جب میں نے ان سے خالہ کے متعلق دریافت کیا تو جو خبر مجھے ملی اس سے میرے اوزان خطا ہو گئے۔ مجھے خالو جان نے بتایا کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ ہسپتال میں خوار ہو رہے ہیں، کیونکہ میرے آنے کی خوشی میں خالہ جان جلدی سے گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ اچانک سے ان کا پاؤں پھسلا اور وہ سیڑھیوں سے نیچے گر گئی۔ خالو جان نے مجھے بتایا کہ انہیں تو کوئی بھی ہوش نہ رہا تھا، اسی لیے وہ جلدی سے خالہ جان کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ اپنی روداد سنانے کے بعد پھر انہوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن جلد آنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ ریلوے اسٹیشن پر مجھے دور دور تک کوئی بھی بینچ نظر نہیں آ رہا تھا جہاں بیٹھ کر میں خالو کا مزید انتظار کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے سوٹ کیس کو سیدھا کر کے اس پر بیٹھتی، میں نے ایک بزرگ کو اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا۔ ریلوے اسٹیشن میں کم ہی مسافر رہ گئے تھے۔ اس بزرگ کے چہرے پر نور دیکھ کر میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ میں جیسے ٹرانس کی کیفیت میں ان کی جانب بڑھنے لگی تو انہوں نے ہاتھ بلند کر کے مجھے اپنے قریب آنے سے منع کر دیا۔ میں ان کے اس عمل پر حیران رہ گئی۔ میں تو انہیں اس پتھر سے بچانا چاہتی تھی جو کہ ان کے راستے میں آ رہا تھا، اور ٹھوکر لگنے کی وجہ سے وہ بری طرح سے گر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی جانب کیا ہوا تھا اور اپنے منہ میں کچھ بڑبڑا رہے تھے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں مجھے اپنے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہہ رہے تھے، مگر میں ٹرانس کی کیفیت میں ان کے پرشفیق چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پتھر سے ٹھوکر لگنے کی وجہ سے گرتے، اچانک سے ان کے قدم رکے اور ان کے عمل سے میری روح کانپ گئی۔ انہوں نے وہ پتھر اٹھا کر ایک جانب رکھ دیا اور پھر اونچی آواز میں کہنے لگے کہ یہ پتھر میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، اور پھر تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے مجھے دوبارہ سے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا۔ میں حیران تھی کہ ان کی آنکھیں تو بند ہیں، پھر وہ مجھے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ میں یہ سب کچھ دل میں ہی سوچ رہی تھی کہ جو الفاظ اس بزرگ نے کہے وہ سن کر میرے اوپر جمود کی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا کہ لڑکی چلی جا یہاں سے، اور یہاں پر دوبارہ نظر نہ آنا، یہ تیرے لیے بہت بہتر ہوگا، اور کبھی مجھے اپنا یہ چہرہ مت دکھانا، چلی جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ کبھی بھی اس جگہ پر واپس مت آنا، ورنہ تم بہت بڑی مصیبت میں پھنس جاؤ گی، جہاں سے نکلنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جس کی وجہ سے مجھ پر زمین پر کھڑے رہنا محال ہو گیا۔ انہوں نے زمین سے مٹی اٹھا کر میری جانب اچھالی۔ آنکھوں میں مٹی پڑنے کی وجہ سے مجھے کچھ بھی نظر نہ آیا تو میں منہ کے بل زمین پر جا گری۔ میں نے اپنی آنکھوں سے مٹی صاف کرنے کے بعد جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو اس بزرگ کو وہاں پر نہ پا کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ دور دور تک وہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ وہ اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئے۔ جب میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں بزرگ کے تعاقب میں اپنے سامان سے بہت زیادہ دور آ گئی تھی۔ میں نے اپنے چہرے پر لگی ہوئی مٹی کو دوپٹے سے صاف کیا اور اپنے سامان کی جانب جانے لگی، مگر میرے ذہن میں بار بار بزرگ کے چہرے کا منظر آ رہا تھا۔ ان کے چہرے پر نور کا منظر میں چاہ کر بھی اپنے دماغ سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ جیسے میں جا کر اپنے سامان کے پاس کھڑی ہوئی تو ایک ہاتھ کو اپنے کندھے پر محسوس کیا۔ خوف کے مارے میرا حلق اس قدر خشک ہو گیا کہ مجھے سوئیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب میں نے ہاتھ کے تعاقب میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو میری رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ خالو جان تھے۔ انہوں نے میری جانب حیرانگی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ تمہارے چہرے کا رنگ اتنا پیلا کیوں پڑا ہوا ہے؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم مجھ سے ڈر گئی ہو۔
میں نے خود کو نارمل کرتے ہوئے خالو جان کے سامنے نفی میں سر ہلایا اور پھر سامان اٹھا کر چلتے ہوئے ان سے خالہ جان کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری خالہ جان کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے حیرانی کے عالم میں ان کی جانب رک کر دیکھتے ہوئے کہا کہ آخر ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے پریشان نظر آ رہے ہیں؟ میرے بے حد اصرار کرنے پر آخر انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہاری خالہ کے پاؤں کی ہڈی ٹوٹنے کی وجہ سے ڈاکٹر نے مجھے بتایا ہے کہ وہ اب 1 سال تک اپنے پاؤں پر زور ڈال کر نہیں چل سکتی ہے، اس کو بیساکھی کے سہارے پر چلنا ہوگا۔ خالہ جان کے بارے میں مجھے سن کر بہت افسوس ہوا، مگر خالو جان کو پریشان دیکھ کر میں نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا کہ خالہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں خالو جان کے ساتھ چلتے ہوئے لاہور ریلوے اسٹیشن سے باہر آ گئی۔ خالو جان نے جلدی سے ٹیکسی روکی اور ہم دونوں اس میں سوار ہو گئے، اور جیسے ہی میں نے ٹیکسی میں بیٹھ کر بیک ویو مرر میں دیکھا تو میری جان نکل گئی۔ مجھے شیشے میں اسی بزرگ کا چہرہ نظر آیا، وہ مجھے واپس جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ اچانک سے میں نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی اور مضبوطی سے خالو جان کا ہاتھ تھام لیا۔ میری اس حرکت پر خالو جان گھبرا کر رہ گئے۔ انہوں نے مجھے دلاسا دیتے ہوئے کہا کہ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ تو میں نے اچانک سے اپنی آنکھیں کھولیں اور جب شیشے کی جانب دیکھا تو اس میں کوئی بھی منظر نہیں تھا۔ میری تو حالت غیر ہو رہی تھی۔ خالو جان مجھ سے بہت سارے سوالات کر رہے تھے، مگر میں ٹرانس کی کیفیت میں شیشے کی جانب دیکھتی جا رہی تھی۔ اچانک سے خالو جان نے مجھے ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکا دیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ وہ مجھ سے میرے ڈرنے کی وجہ پوچھ رہے تھے، مگر میرے پاس ان کے کسی سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی سوال کرتے، ٹیکسی جھٹکے سے رکی۔ جب خالو جان نے ٹیکسی ڈرائیور سے رکنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ ٹیکسی میں کوئی خرابی آ گئی ہے۔ خالو جان بھی ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ اتر کر گاڑی میں خرابی چیک کرنے لگے، کیونکہ خالو جان لاہور میں گاڑیوں کے مکینک تھے اور ان کی اپنی ایک ورک شاپ تھی، تو انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس گاڑی کو میں خود ہی ٹھیک کر لوں۔ میں گاڑی کے ٹھیک ہونے کے انتظار میں گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر آنکھیں موند کر بیٹھ گئی۔ اچانک سے مجھے خالو جان کی چیخ سنائی تھی۔ میں فوراً سے ٹیکسی کا دروازہ کھول کر جیسے ہی گاڑی کے انجن کی جانب بڑھی تو خالو جان نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا کہا، کیونکہ گاڑی کے انجن میں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، اور گاڑی کے انجن میں سے اچانک چنگاریاں نکلنے کی وجہ سے ٹیکسی ڈرائیور گر کر بے ہوش ہو گیا تھا۔ خالو جان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اور وہ بلند آواز میں کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں تو اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے، پتہ نہیں یہ ہم کس مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ خالو جان مسلسل ٹیکسی ڈرائیور کا چہرہ تھپتھپا رہے تھے، مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ صورتحال میری سمجھ سے بالکل باہر تھی۔ میں جب سے لاہور آئی تھی ایک کے بعد ایک مصیبت سے میرا سامنا ہو رہا تھا۔ میں سوچوں کے بھنور میں ڈوبی ہوئی تھی کہ اچانک سے خالو جان نے مجھ سے پانی مانگا۔ میں جلدی سے ٹیکسی کی جانب بڑھی کیونکہ میرے سامان میں پانی کی بوتل موجود تھی۔ میں نے جلدی سے وہ پانی کی بوتل لا کر خالو جان کے حوالے کی۔ انہوں نے پانی کی بوتل سے تھوڑا پانی لے کر ٹیکسی ڈرائیور کے چہرے کی جانب اچھالا تو وہ ہوش میں واپس آیا۔ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر خالو جان نے پانی کی بوتل اسے دی تاکہ وہ پانی پی کر اپنے حواس بحال کر سکے۔ اتنے میں خالو نے ٹیکسی کے انجن کو ٹھیک کر لیا۔ اتنی مشکل کے بعد ہم دوبارہ سے منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد ٹیکسی ہسپتال کے سامنے رکی۔ میں خالو جان کے ہمراہ ہسپتال کے اس کمرے میں داخل ہوئی جہاں پر خالہ کو ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ خالہ جان کے پاؤں کو پٹیوں میں جکڑا دیکھ کر مجھے بہت برا محسوس ہوا۔ میری آہٹ کو محسوس کرنے کی وجہ سے خالہ جان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بے دھیانی میں میری جانب بڑھنے لگیں تو کراہ کر رہ گئی۔ میں جلدی سے ان کی جانب بڑھی اور ان کے گلے لگ کر رونے لگی کیونکہ ان کو اس حالت میں دیکھ کر مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ خالہ میری وجہ سے پریشان ہو گئی اور انہوں نے مجھے رونے سے منع کیا۔ میں نے بھی ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے جلد ہی خود کو نارمل کر لیا۔ تھوڑی دیر میں خالہ کے پاس ہسپتال میں بیٹھی رہی، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے خالو جان کے ساتھ گھر جا کر تھوڑی دیر آرام کر لو، سفر کی تھکی ہوئی ہو، اور اپنے کپڑے بھی تبدیل کر لینا۔ میں نے ان سے پیار کے انداز میں لپٹتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے ساتھ یہیں ہسپتال میں رہوں گی، مجھے بالکل بھی تھکاوٹ نہیں ہے، میں آپ کے پاس رہ کر آپ کی خدمت کروں گی، اور ویسے بھی آپ کے ساتھ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر آپ مجھے ریلوے اسٹیشن لینے کے لیے نہ آ رہی ہوتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میری بات کے جواب میں انہوں نے میرے سر پر ہلکی سی چپت رسید کرتے ہوئے کہا کہ یہ چوٹ میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی، اگر تم نہ بھی آ رہی ہوتی تو کسی اور طریقے سے یہ چوٹ مجھ پر آ جاتی،
اسی لیے تمہیں خود کو قصوروار ٹھہرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی بات کی تو میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گی۔ ان کے محبت بھرے انداز کی وجہ سے میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، ورنہ میں اس سب سے متعلق خود کو قصوروار ٹھہرا رہی تھی۔ میں تو ہسپتال میں خالہ جان کے پاس رہنا چاہتی تھی، مگر ان کے سمجھانے کی وجہ سے آخر کار مجھے ہار ہی ماننی پڑی۔ پھر میں خالو جان کے ساتھ گھر کی جانب روانہ ہوئی۔ گھر جا کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ سکون حاصل کرنے کے لیے جیسے ہی میں نے اپنی آنکھیں بند کی، مجھے اپنے کان کے قریب سرگوشی سنائی دی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو کہ اب میں تمہیں نہیں جانے دوں گا۔ خوف کے مارے جیسے میں نے اپنی آنکھیں کھولیں، مجھے پورا کمرہ سنسان دکھائی دیا۔ خوف کے مارے میری آنکھوں سے نیند جدا ہو چکی تھی۔ کمرے میں اے سی چلنے کے باوجود بھی میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ میں نے ٹیشو پیپر کی مدد سے اپنے پسینے کو صاف کیا۔ میں خوف کے مارے ٹرانس کی کیفیت میں مبتلا تھی کہ اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے خالو جان کو کھڑے پایا۔ ان کے ہاتھ میں کھانے پینے کی چیزوں کا سامان تھا۔ انہوں نے میرے سامنے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری خالہ تو ہسپتال میں ہے، اگر وہ ہوتی تو تمہارے لیے ہمیشہ کی طرح کوئی اچھے کھانے بناتی۔ اب میں تمہاری وجہ سے باہر سے یہ کھانا لے کر آیا ہوں۔ سفر سے تھکی ہوئی ہو، کچھ کھا لو تاکہ تمہاری ہمت بحال ہو سکے۔ میں نے خالو جان سے کہا کہ آپ مرغی کا گوشت لا دیں تاکہ میں یخنی بنا کر خالہ کے لیے ہسپتال لے جا سکوں۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ پہلے تم میرے ہاتھ سے ان کھانے پینے کی چیزوں کا سامان تو لے لو، پھر میں تمہیں تمہاری مطلوبہ چیز لا کر دے دوں گا۔ میں نے جلدی سے ان کے ہاتھوں سے سامان لیا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ جیسے ہی میں نے کچن میں قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخ نکل گئی، اور پھر میری چیخوں کی وجہ سے پورا گھر ہل کر رہ گیا۔ خالو جان جو کہ دروازے کی جانب بڑھ رہے تھے، میری چیخوں کو سن کر فوری طور پر کچن کی جانب بھاگے۔ انہوں نے مجھے جھٹکا دیا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ ان کو اپنے پاس پا کر میں نے اپنے خوف پر قابو کیا۔ انہوں نے مجھ سے چیخنے کی وجہ دریافت کی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے کرسی کی جانب ان کی توجہ مبذول کروائی، لیکن میں نے اپنی آنکھیں ہنوز بند کی ہوئی تھیں۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا کہ اپنی آنکھیں تو کھولو، مجھے تو یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو وہاں کرسی پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ جب میں کچن میں داخل ہوئی تھی تو وہاں پر میں نے ایک ہیولے کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ خالو جان پریشانی کے عالم میں میری جانب دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے یہاں پر ایک چھپکلی کو دیکھا تھا جس کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی، کیونکہ اگر میں ان کو سچ بتاتی تو وہ میری بات پر بالکل بھی یقین نہ کرتے، اور مجھے بھی کچھ دیر پہلے والے منظر پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ خالو جان نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی چھپکلی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارا وہم ہو جس کی وجہ سے تم ڈر گئی تھی۔ وہ میری وجہ سے پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں، آپ جس کام کی وجہ سے جا رہے تھے آپ چلے جائیں۔ انہوں نے دروازے کی جانب قدم بڑھائے اور میں کچن میں جا کر کھانے پینے کی چیزوں کا سامان پلیٹوں میں نکالنے لگی، مگر میرا دھیان مسلسل اس کرسی کی جانب تھا۔ پھر میں کھانے کا سامان لے کر کمرے میں آ گئی۔ پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد میں کچھ دیر پلنگ پر لیٹ گئی۔ پھر مجھے باہر سے خالو جان کی آواز سنائی دی۔ وہ مرغی کا گوشت لے کر آ گئے تھے۔ میں نے جلدی سے کچن میں جا کر مرغی کی یخنی تیار کی اور پھر خالو جان کے ساتھ وہ یخنی لے کر ہسپتال روانہ ہوئی۔ جیسے ہی ہم دونوں ہسپتال میں داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ ہر طرف افراتفری کا سما تھا، سب لوگ ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ سامنے کی صورتحال دیکھ کر ہم دونوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اچانک سے ایک ڈاکٹر کو دوڑتے ہوئے خالو نے دیکھا تو اس کو روک کر ہسپتال میں پیش آنے والی اس افراتفری کے بارے میں دریافت کرنے لگے۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ یہاں پر ایک مریض ہے جس کو پاگل پن کے دورے پڑتے تھے، مگر اس کے لواحقین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ تھے کہ وہ اسے پاگل خانے میں جمع کروائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے اس پاگل آدمی کو اس ہسپتال میں رکھا ہوا تھا۔ وہ پاگل آدمی نرسوں کی لاپرواہی کی وجہ سے غائب ہو گیا ہے اور اب اس کے لواحقین ہسپتال میں گھس کر توڑ پھوڑ مچا رہے ہیں اور پورے ہسپتال کو اس بات کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے بتایا کہ ابھی تھوڑی دیر میں پولیس آتی ہی ہوگی۔ کچھ دیر بعد پولیس نے آ کر فوراً ہی ہسپتال کی تمام صورتحال کو سنبھال لیا۔ پھر ہم دونوں خالہ کے کمرے کی جانب بڑھے۔ وہ بھی ہسپتال کی صورتحال سے بہت زیادہ پریشان دکھائی دے رہی تھیں۔
وہ تو اس تمام صورتحال سے اس قدر پریشان ہو گئی تھیں کہ انہوں نے خالو جان کے ساتھ ضد باندھ لی کہ مجھے جلدی گھر لے کر جاؤ، مجھے اس طرح کے ہسپتال میں نہیں رہنا۔ خالو جان نے انہیں بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ تو ایک بات سننے کو تیار نہ تھی۔ میں نے بھی یخنی پلانے کے بہانے ان کو ٹالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ تو کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، انہوں نے اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ مگر ان کا اس حال میں گھر جانا ان کی صحت کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہ تھا۔ ڈاکٹر نے بھی بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر ہم دونوں خالہ کی ضد کے سامنے بے بس تھے، کیونکہ خالہ ہسپتال میں پیش آنے والی افراتفری کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھیں، اسی لیے وہ ہسپتال میں رکنا نہیں چاہتی تھیں۔ ہم دونوں خالہ جان کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر گھر لے آئے، اور میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق خالہ جان کا گھر میں ہی خیال رکھنے لگی۔ اچھی دیکھ بھال کی وجہ سے خالہ جان کچھ ہی دنوں میں اپنے پاؤں پر زور ڈال کر چلنے لگی۔ میں بھی ان کی اس تبدیلی پر بہت حیران تھی، کیونکہ خالو جان نے مجھے بتایا تھا کہ ڈاکٹرز کے مطابق خالہ 1 سال تک اپنے پاؤں پر وزن نہیں ڈال سکتی تھی۔ جب میں نے اپنی سوچ کا اظہار خالہ جان کے سامنے کیا تو انہوں نے کہا کہ صحت دینے والی تو اللہ کی ذات ہوتی ہے، ہم انسان تو صرف مفروضہ قائم کر سکتے ہیں۔ خالو جان نے خالہ کی جلد صحتیابی کی خوشی میں گھر میں قرآن خوانی کا انتظام کروایا۔ تمام انتظامات بہت اچھے طریقے سے کروائے گئے تھے۔ سارا دن قرآن خوانی کے تمام کام کرنے کے بعد جب میں رات کو پلنگ پر سوئی تو فوراً مجھ پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اچانک سے میری آنکھ کھڑکی کے بجنے کی وجہ سے کھلی۔ جب میں نے اٹھ کر کمرے کا جائزہ لیا تو مجھے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی نظر آئی۔ مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ میں نے سوتے وقت کھڑکی اچھے سے بند کی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ قرآن خوانی کی تھکاوٹ کی وجہ سے میں کھڑکی بند کرنا بھول گئی ہوں گی۔ میں نے جلدی سے کھڑکی کو بند کیا اور پلنگ کی جانب بڑھنے لگی، مگر میرے اوسان تو اس وقت خطا ہوئے جب میں نے سامنے بنی ہوئی دیوار پر کھڑکی کے باہر کا منظر دیکھا اور مجھے دوبارہ سے کھڑکی کھلنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دیوار پر میں نے 4 ہیولوں کا سایہ دیکھا، وہ سب میری پشت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ میں ٹرانس کی کیفیت میں ان ہیولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سب مجھے پشت سے پکڑتے، میں نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو میری روح کانپ گئی۔ وہ کھڑکی جو میں نے بند کی تھی وہ کھلی ہوئی تھی، مگر میرے پیچھے کوئی بھی ہیولے موجود نہ تھے۔ میں نے جیسے ہی دیوار کی جانب دیکھا تو وہ سائے میری جانب ویسے ہی بڑھ رہے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ خوف کے مارے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ہاتھوں سے اپنے کمرے کا دروازہ بجانا شروع کر دیا، مگر آیت الکرسی کا ورد مسلسل جاری رکھا۔ اور پھر اچانک سے خالہ اور خالو جان میری چیخوں کی آواز سن کر کمرے میں داخل ہوئے، اور پھر میں خالہ جان کے گلے لگ گئی اور ڈر کے مارے آیت الکرسی پڑھتی جا رہی تھی۔ خالہ نے جب مجھے جھنجھوڑا تو میں ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ پھر خالہ نے مجھ سے ڈرنے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں انہیں کچھ بتاتی، ایک آواز میرے کانوں میں گونجی کہ کسی کو کچھ مت بتانا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ اس آواز کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ میں بے ہوش ہو گئی، اور پھر مجھے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو خالہ جان کی زبانی مجھے علم ہوا کہ میں 3 دن مسلسل بے ہوش رہی ہوں۔ مجھے تو ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن جب میں نے کیلنڈر کی جانب دیکھا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ جس رات کو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا اس کے 3 دن بعد کی تاریخ کیلنڈر پر لہرا رہی تھی۔ پھر خالہ جان نے دم کیا ہوا پانی میری جانب بڑھایا تو میں نے ان کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ تم بے ہوش ہو جانے کی وجہ سے تیز بخار میں مبتلا ہو گئی تھی، دوا کے بعد بھی تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا، تو تمہارے خالو ایک درویش بزرگ سے دم کیا ہوا پانی لے کر آئے ہیں، یہی پانی پینے کی وجہ سے تو تم ہوش میں آئی ہو۔ پھر میں نے ان کی بات مانتے ہوئے پانی کا گلاس لے کر پینا شروع کر دیا۔ مجھے خالہ کی باتوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر خالہ میرے ساتھ بیٹھی باتیں کرتی رہیں اور پھر مجھے آرام کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے 3 راتوں سے پہلے والا منظر لہرایا تو میں نے اپنے جسم میں خوف کی لہر محسوس کی۔ تھوڑی دیر کے بعد خالہ میرے لیے مرغی کا گوشت بھون کر لے آئیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس گوشت کو ہاتھ لگاتی، میرا جسم اکڑنے لگا اور میرا پورا جسم ہوا میں مقید ہو گیا۔ میرے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اپنے جسم کو ہوا میں مقید دیکھ کر میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو رہی تھی، اور پھر اچانک سے کسی ہوائی طاقت نے میرا سر دیواروں میں مارنا شروع کر دیا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔
تو میں نے آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اس ہوائی طاقت نے اس قدر زور سے زمین پر پٹخا کہ میرے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ خالہ جان فوری طور پر میرے پاس آئیں۔ ہماری آوازیں سن کر خالو بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ میرے ماتھے سے خون نکلتا دیکھ کر خالو بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ وہ فوری طور پر فرسٹ ایڈ باکس لے کر آئے اور میری پٹی کرنے لگے۔ خون بہنے کی وجہ سے مجھ پر غشی طاری ہو رہی تھی۔ خالہ نے مجھے سکون سے لیٹنے کو کہا، مگر خوف کے مارے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ جب خالو نے میری چوٹ سے متعلق تمام معاملے کے بارے میں دریافت کیا تو خالہ ان کو تمام واقعے کے بارے میں بتانے لگی۔ خالو جان بھی تمام واقعات کے بارے میں سن کر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے خالہ سے کہا کہ مجھے لگتا ہے ہمارے گھر میں کوئی بھوت پریت آ گئے ہیں جو کہ اس بچی کو پریشان کر رہے ہیں۔ ہمیں اس معاملے کے بارے میں کسی عالم کو بتانا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی بڑی پریشانی سے دوچار ہونے سے بچ جائیں۔ خالہ جان کو ان کی بات پسند آئی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور جلد اس پر عمل کرنے کی تاکید کی۔ رات کو خالو جان ایک نیک ہستی کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے جس کا نام بابا عبدالستار تھا۔ وہ بھوت پریت کو انسانی دنیا سے دور کرنے کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کی مدد کی ہوئی تھی اور خالو کے ایک دوست کی مدد سے وہ ہمارے گھر پر موجود تھے۔ خالو نے انہیں میرے ساتھ پیش آنے والے واقعے کی تمام رودات سنائی تو انہوں نے اپنے منہ میں کچھ کلمات پڑھ کر مجھ پر پھونکے اور پھر ایک سفید رنگ کا پاؤڈر زمین پر دائرے کی شکل میں پھیلانا شروع کر دیا۔ تجسس کے مارے جب میں نے ان سے پاؤڈر کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ لوبان ہے، اس کی خوشبو سے بھوت پریت جلد آتے ہیں۔ انہوں نے مجھے اس دائرے میں بیٹھنے کو کہا اور پھر وہ کلمات پڑھنے لگے۔ اچانک سے پورے کمرے کی بتیاں بند ہو گئیں۔ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے کھڑکیاں بج رہی تھیں۔ خوف کے مارے جیسے ہی میں نے دائرے میں سے اٹھنے کی کوشش کی تو انہوں نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے اسی دائرے میں بیٹھنے کو کہا اور پھر انہوں نے ایک دیا روشن کیا۔ دیے کی روشنی میں جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ دیے کی روشنی میں 4 ہیولے کھڑے ہنس رہے تھے۔ جب بابا عبدالستار نے ان سے مجھے تنگ کرنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے گرجدار آواز میں کہا کہ ہم اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارے راستے میں آنے کی کوشش مت کرنا، اس کو ہمارے آقا کے پاس جانا ہوگا، وہ کئی سالوں سے اس کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس کو حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ مگر اس کی ایک غلطی کی وجہ سے اب ہمارا کام آسان ہو گیا ہے کیونکہ اس نے ان کلمات کا ورد کیا ہے جن کے ہمارے آقا پیروکار ہیں۔ اس لیے تم ہمارے راستے میں نہ آؤ۔ اگر یہ لڑکی ہمارے ساتھ ہماری جنات کی دنیا میں نہ گئی تو ہم اس کے تمام خاندان والوں کو ختم کر دیں گے۔ ان کی آواز سن کر میری روح کانپ گئی۔ بابا عبدالستار نے ان سے کہا کہ ہم انسان تم جنات کی دنیا میں نہیں جا سکتے ہیں۔ کیا تم اللہ کی بنائی گئی اس حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ان ہیولوں نے کہا کہ ہمیں اپنی باتوں میں مت پھنساؤ، اور وہ ہیولے مجھے پکڑنے کے لیے جیسے ہی میری جانب بڑھے تو بابا عبدالستار نے ان پر دم کیا ہوا پانی پھینکا جس سے وہ چیختے ہوئے غائب ہو گئے۔ مگر ان کی دھمکی میرے ذہن میں رہی کہ ہم واپس ضرور آئیں گے۔ اس تمام واقعے سے میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ بابا عبدالستار نے میرے ہاتھ پر دھاگا باندھا اور کہا کہ اس کو خود سے جدا مت کرنا۔ خالہ اور خالو جان بھی میرے ساتھ کمرے میں موجود تھے۔ وہ تو اس تمام واقعے سے اس قدر پریشان ہو گئے تھے کہ انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بابا عبدالستار نے انہیں بتایا کہ بات بہت بڑی پریشانی کی ہے، یہ جنات اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر ہی جائیں گے۔ ان جنات کی طاقت مجھ سے بھی زیادہ ہے، اسی لیے مجھے اپنی پہاڑی والے بابا کی مدد لینا ہوگی۔ خالو نے کہا کہ آپ جس کی بھی مدد لینا چاہتے ہیں لے لیں، مگر ہماری بیٹی کو جلدی ہی اس آفت سے چھٹکارا دلوائیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ 3 دن بعد آنے کا وعدہ کیا اور پھر چلے گئے۔ مگر وہ 3 دن میں نے خالہ اور خالو جان کے ساتھ بہت زیادہ مشکل میں گزارے تھے۔ وہ ہیولے مجھے ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتے تھے، مگر میرے ہاتھ پر بندھا ہوا کالا دھاگا ہونے کی وجہ سے وہ میرے قریب نہ آ پاتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ہمیں گھر میں توڑ پھوڑ کی صورت میں نقصان پہنچا رہے تھے۔ خالو جان نے اپنے دوست کو فون کیا اور اس سے بابا عبدالستار کو لے کر آنے کی درخواست کی، اور پھر بابا عبدالستار اپنے وعدے کے مطابق تیسرے دن ہمارے گھر پر پہاڑی والے بابا کے ہمراہ موجود تھے۔ مگر اس بابا کو دیکھ کر مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ریلوے اسٹیشن والے بزرگ تھے۔ خالو جان جلدی سے ان کی جانب بڑھے اور ان کا ہاتھ چوم کر ادب بجا لائے۔ اس بزرگ نے کہا کہ مجھے عبدالستار کی مدد سے سب کچھ پتہ چل گیا ہے، مجھے جلد اپنا عمل شروع کرنا ہوگا۔
انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس عمل کے دوران بہت مشکل پیش آئے گی، مگر اگر سب تحمل کا مظاہرہ کریں گے تب اس آفت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں ایک اندھیری رات جن ذات کے ساتھ گزارنی ہوگی، پھر 40 دن تک ایک چلہ کاٹنا ہوگا۔ اس سلسلے کو مکمل کرنے کے بعد ہی تم اس آفت سے مکمل طور پر چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو، ورنہ وہ ہیولے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور تمہیں جنات کی دنیا میں رہنا ہوگا۔ ہیولوں کے آقا جن ذات کے ساتھ ایک رات، وہ بھی اندھیری رات گزارنا میرے لیے بہت مشکل مرحلہ تھا۔ پہاڑی والے بزرگ نے میرے ڈر کو بھانپتے ہوئے کہا کہ تمہیں اپنی زندگی بچانے کے لیے اس مشکل مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ ڈر کر جینے سے بہتر ہے کہ تم ایک دفعہ ڈر کا مقابلہ کر لو۔ میں نے خود کو آنے والے مرحلے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ پھر پہاڑی والے بزرگ نے مجھے ایک شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک انسان کا جنات کی دنیا میں جانا بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے، مگر اب چونکہ تم اس مشکل میں پھنس چکی ہو تو تمہیں اس کی دنیا میں جانا ہوگا۔ جب تم ریلوے اسٹیشن پر کھڑی تھی تو میں اسی وقت تم پر آنے والی اس مصیبت کو بھانپ گیا تھا اور تمہیں خبردار بھی کیا تھا، مگر تم نے میری ایک بھی نہ سنی۔ اگر تم ریلوے اسٹیشن سے واپس چلی جاتی تو یہ آفت کبھی بھی تم تک نہیں پہنچ سکتی تھی، مگر جب ہیولے تمہارے سامنے آئے تو تم نے آیت الکرسی پڑھ کر ان کا کام اور آسان کر دیا، کیونکہ یہ سب آیت الکرسی کے پیروکار ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جن ذات 2 طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور انسانوں کے پیروکار ہو جاتے ہیں، مگر کچھ جن ذات بہت برے ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لے جائیں۔ اب یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ تمہارا واسطہ برے جنزادوں کے ساتھ پڑا ہے، اور اب تم اس جنزاد کے ساتھ ایک رات گزار کر ہی اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہو۔ انہوں نے مجھے کچھ کلمات بتائے جو کہ میں نے وہاں جا کر پڑھنے تھے۔ انہوں نے مجھے شیشے کے سامنے کھڑا کر کے اس میں 2 چھری نما چاقو پیوست کیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں جنزاد کی دنیا میں کوئی مشکل پیش آئے گی تو یہاں پر ہم تمہیں دیکھ رہے ہوں گے اور فوراً تمہیں اس شیشے کی مدد سے دوبارہ اس دنیا میں لے آئیں گے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم اندھیری رات پوری کرنے سے پہلے اس شیشے سے باہر آ گئی تو پھر تمہیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر جیسے چاند بادلوں میں چھپا تو انہوں نے مجھے کلمات کے ذریعے سے شیشے کے اندر بھیج دیا۔ شیشے کے دوسری جانب جنات کی دنیا تھی۔ وہ دنیا بھی مجھے بالکل ایسی ہی لگ رہی تھی جیسے کہ انسانوں کی دنیا ہو۔ میں وہاں پر بے مقصد چل رہی تھی کہ اچانک سے میرے سامنے 4 ہیولے نمودار ہوئے۔ اچانک سے میرے کانوں میں پہاڑی والے بابا کی آواز گونجی کہ تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں جنزاد کے پاس لے کر جائیں گے۔ پہاڑی والے بزرگ نے مجھے بتایا تھا کہ جنات کی دنیا میں صرف مجھے انہی کی آواز سنائی دے گی۔ میں اندھیری رات میں جنزاد کے پاس ہیولوں کی مدد سے جب پہنچی تو اس جنزاد کو دیکھ کر میری روح کانپ گئی۔ اس سے پہلے کہ میرے حلق میں سے چیخ نمودار ہوتی، مجھے اپنے کانوں میں پہاڑی والے بزرگ کی آواز سنائی دی کہ تمہیں ڈر کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ اس کے آگے جیت ہے۔ انہوں نے میرے کان میں کہا کہ تم اس جنزاد کو اپنی باتوں میں بہلانے کی کوشش کرو اور اس سے ان آیات کے بارے میں پوچھو جن کا یہ پیروکار ہے، تاکہ تم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکو۔ جیسے ہی اس نے تمہیں اندھیری رات میں وہ آیات بتا دی تو سمجھو کہ یہ پھر دوبارہ تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ پہاڑی والے بزرگ نے مجھے کہا کہ تمہیں یہ کام اسی اندھیری رات میں مکمل کر کے واپس لوٹنا ہوگا، ورنہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں قید ہو کر رہ جاؤ گی۔ یہ بات سن کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے ہر حربہ اپنانے لگی، جن کی مدد سے مجھے جنزاد ان آیات کے بارے میں بتا دیتا جن کا وہ پیروکار تھا۔ وہ اندھیری رات مجھ پر بہت بری ثابت ہوئی۔ اس جنزاد کے ارد گرد اور بھی بہت سی بری شکل والے جن موجود تھے۔ ان کے منہ سے رال کی جگہ خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سب میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے کیونکہ میں ان کی دنیا میں واحد انسان تھی، مگر جنزاد ان سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس وجہ سے وہ جن صرف مجھے دور سے ہی دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی، اور میں اس جنزاد کے قریب بیٹھ کر پہاڑی والے بزرگ کے بتائے ہوئے عمل کو پڑھ رہی تھی۔ وہ جنزاد جب بھی مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا تو فوری طور پر اس کے ہاتھ جلنے لگتے، جس کی وجہ سے وہ اکتا رہا تھا۔ پہاڑی والے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ جب جنزاد انسانوں سے اکتانے لگتے ہیں تو ان کی پوچھی گئی ہر بات کا جواب دے دیتے ہیں۔ میں نے اس سے کئی بار پوچھا
مگر وہ انتہائی ڈھیٹ جنزاد ثابت ہو رہا تھا۔ پھر آخرکار میرے من کی مراد بر آئی۔ پھر اس نے مجھے اندھیری رات کے آخری پہر میں ان آیات کا بتا دیا جن کا وہ پیروکار تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ آیات پڑھی تو میں اس کی دنیا سے واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ خود کو اپنے کمرے میں پا کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، اور مجھے شیشے کے اس پار جنزاد کی دنیا نظر آ رہی تھی جس میں وہ تڑپ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں مجھے آگ کے شعلے دکھائی دے رہے تھے۔ جیسے ہی پہاڑی والے بزرگ نے ان چھری نما چاقو کو شیشے سے باہر نکالا تو جنات کی دنیا غائب ہو گئی، اور انہوں نے وہ آیات کاغذ پر لکھ دیں جو کہ مجھے جنزاد کی مدد سے پتہ چلی تھیں۔ میں نے جیسے ہی جنزاد کی دنیا کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تو بے ہوش ہو گئی۔ چند گھنٹوں بعد میری آنکھ خالہ کی آواز سے کھلی۔ وہ مجھے زبردستی جگانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو پہاڑی والے بابا کو اپنے قریب بیٹھے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں چلہ کاٹنے کے لیے میرے ساتھ پہاڑی کی جانب جانا ہوگا، کیونکہ اس جگہ پر پہنچ کر تم بری چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ گی۔ پہاڑی والے بابا مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ میں نے خالہ کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سنبھال لوں گی۔ یہ تمہاری زندگی کے لیے ضروری ہے۔ تم اتنی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہو، اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے تمہارا بابا کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے، اور میں تمہیں جنات کی دنیا میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو جاؤ گی۔ میں یہ کبھی برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ میں نے تمہیں بہت اصرار کر کے اپنے پاس بلایا تھا، اور جب تمہارے والدین تمہیں نہیں پائیں گے تو میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ اسی لیے تمہارا بابا کے ساتھ جانا بہت ضروری ہے۔ پھر میں خالہ کی اجازت سے بابا کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ بابا مجھے ایک پہاڑی کی جانب لے گئے۔ وہاں پر ہر طرف سنسان جگہ موجود تھی۔ بابا مجھے ریتیلے علاقے سے لے جاتے ہوئے ایک پہاڑی کی جانب چلے گئے۔ پھر میں ان کی جگہ پر داخل ہوئی جہاں پر وہ رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہیں اپنا چلہ جلد ہی شروع کرنا ہوگا، ہمارے پاس وقت بہت کم بچا ہے۔ ان 40 دنوں میں سے ایک دن کی بھی کمی نہیں کرنی۔ انہوں نے صفحے پر تحریر کی ہوئی آیات میرے سامنے کی اور مجھے کہا کہ آج سے 40 دن تک تم اکیلے ایک کمرے میں رہو گی، اور ایک چلہ کاٹنا ہوگا جس کی مدد سے تم اس جنزاد اور اس کے ہیولوں سے چھٹکارا حاصل کر لو گی۔ تمہارا یہ چلہ کاٹنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب وہ جنزاد سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ تم سمجھو کہ تم اس کی دولت لے کر آئی ہو۔ جیسے اگر کسی انسان سے اس کی دولت چھن جائے تو وہ کسی بھی حد تک گزر جاتا ہے، تو یہ جنزاد بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان سے آیات چھین لے تو یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی آیات بہت قیمتی ہوتی ہیں۔ اور یہ جنزاد تو ویسے بھی تم پر عاشق تھا اور تمہیں اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے لے جائے، تم چلہ کاٹ کر اسے اس کی دنیا میں ہی بند کر دو۔ یہ چلہ تمہیں اکیلے ہی کاٹنا ہوگا، کیونکہ وہ جنزاد اب صرف تمہیں ہی نظر آئے گا۔ اس میں میں یا عبدالستار تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر میں ایک کمرے میں بند ہو گئی، کیونکہ مجھے اپنی زندگی ہر حال میں اس جنزاد سے محفوظ کرنا تھی۔ میں نے 40 دن تک اس کمرے کے اندر ہی رہنا تھا۔ خالہ نے وہاں پر 40 دنوں کا کیلنڈر لگا دیا، اور پہاڑی والے بابا نے مجھے ایک کاغذ پر تمام ہدایات تحریر کر کے دے دیں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ مجھے یہ عمل رات کو چاند کے نکلنے کے بعد کرنا ہوگا۔ انہوں نے مجھے کچھ ایسے کلمات کاغذ پر لکھ کر دیے جو کہ میں نے ان آیات کے ساتھ پڑھنے تھے جو کہ جنزاد کی مدد سے مجھے ملی تھی۔ پھر میں 40 دن کے لیے کمرے کے اندر بند ہو گئی۔ ان دنوں کے دوران مجھے جو مشکلات پیش آئیں ان سب کے بارے میں سوچ کر میری روح کانپ جاتی ہے۔ جیسے ہی چاند نکلتا تو میں فوری طور پر چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھ جاتی۔ پہاڑی والے بابا نے مجھے چلہ کاٹنے کے لیے ایسی چیزیں دی تھیں جن کے استعمال سے جنزاد مجھ سے دور رہتے۔ مجھے ان کی آوازوں سے ڈر تو بہت لگتا تھا، مگر اپنی زندگی میں آسانی لانے کے لیے مجھے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ میں جب بھی چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھتی تو پہاڑی والے بابا کی جانب سے دی گئی چیزوں کا استعمال کرنا نہ بھولتی۔ لوبان کے پاؤڈر کی مدد سے وہاں پر دائرہ بنا کر ارد گرد دیے جلا لیتی، اور کمرے میں جلنے والی بتی کو بند کرنا نہ بھولتی۔ میں جیسے ہی عمل شروع کرتی تو مختلف ہوائی مخلوقات مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ وہ جنزاد کے پیروکار تھے اور جنزاد انہیں میرے پاس بھیجتا تھا تاکہ میں اپنا کام ختم کر کے جنزاد کے قابو میں آ جاؤں۔ مگر پہاڑی والے بابا کی مدد سے مجھے جو قوت ملی تھی، میں ان کی باتوں میں نہ آتی بلکہ اپنے کلمات کو جاری رکھتی اور اس دائرے کے اندر بیٹھ کر ان کی مختلف حرکات کا سامنا کرتی۔
وہ مجھے مختلف شیطانی چیزوں سے زخمی کرنے کی کوشش کرتے اور کبھی کبھی تو وہ حد ہی کر دیتے۔ میرے اپنوں کی مری ہوئی شکل میرے سامنے لے کر آتے تاکہ میں گھبرا کر دائرے سے باہر نکل آؤں۔ مجھے پہاڑی والے بابا نے کہا تھا کہ کبھی بھی دائرے سے باہر نہ نکلنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انہوں نے مجھے جنزادوں کی ان حرکتوں کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اکثر گندی شکلیں بنا کر میرے سامنے آتے تھے اور کبھی کبھار آگ لے کر میرے پاس آ جاتے تاکہ میں اس سے جلنے کے ڈر کی وجہ سے دائرے کو چھوڑ دوں، مگر پہاڑی والے بابا نے مجھے انہی کے ان تمام ہتھ کنڈوں کے بارے میں بتایا ہوا تھا۔ جس صفحے پر پہاڑی والے بابا نے مجھے ہدایات تحریر کر کے دی ہوئی تھیں، اس کو میں نے چلے کے 20 دن کے بعد کھولنا تھا۔ میرے چلے کے 20 دن تو جنزادوں کی چھوٹی موٹی حرکتوں سے گزر گئے۔ جب میں نے 20 دن بعد وہ لفافہ کھولا تو اس کی تحریر پڑھ کر میری جان نکل گئی۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ جو ہدایات میں نے تمہیں دی تھیں وہ تمہارے پہلے 20 دنوں کے لیے تھی۔ اب اس صفحے پر جو ہدایات میں نے لکھی ہیں اس کے مطابق عمل کرو گی تو یہ چلہ مکمل ہو جائے گا، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے اس میں پھنس کر رہ جاؤ گی۔ جب میں نے وہ ہدایات پڑھی تو میری جان حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ اس صفحے میں الماری میں دیکھنے کی ہدایت لکھی ہوئی تھی۔ جب میں نے الماری کو کھول کر دیکھا تو وہاں پر سرخ رنگوں کے دھاگے پڑے ہوئے تھے اور ان دھاگوں کے پاس ایک طرف گوشت پڑا ہوا تھا جو کہ بالکل تازہ معلوم ہو رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ میں تو اتنے دنوں سے اس کمرے میں بند ہوں، یہاں پر سوائے کھانے کے اور کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو پھر یہ گوشت اس الماری میں کس نے رکھا ہوگا؟ ابھی میں اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں نے ایک اور لفافہ پاس پڑے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے اس لفافے کو کھول کر دیکھا تو اس پر تحریر لکھی ہوئی تھی کہ اس گوشت کو دھاگوں میں پرو لو چاند نکلنے سے پہلے پہلے۔ چاند نکلنے میں کچھ ہی وقت بچا تھا۔ میں جلدی سے اس گوشت کو دھاگوں میں پرونے لگی کیونکہ وہ گوشت دھاگوں میں پرو کر ان جنزادوں کے سامنے ڈالنا تھا۔ تحریر پر صاف لکھا ہوا تھا کہ جب تک وہ جنزادے گوشت نہ کھا لیں دائرے میں سے نہیں اٹھنا ہے۔ وہ دھاگے الماری میں پہاڑی والے بابا نے رکھے تھے، وہ دم کیے ہوئے دھاگے تھے۔ جیسے ہی وہ جنزاد اس کو کھاتے تو فوری طور پر پہاڑی والے بابا کی لپیٹ میں آ جاتے۔ یہ تمام ہدایات صفحے پر تحریر کی ہوئی تھیں۔ میں ان ہدایات کے مطابق عمل کرتی جا رہی تھی۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ اس تمام کاوش کے بارے میں نے ذہن میں بھی نہیں سوچنا، کیونکہ اگر جنزادوں کو پتہ چل گیا تو وہ گوشت نہیں کھائیں گے۔ تحریر میں لکھا تھا کہ اگر یہ تمام ہیولے قابو میں آ گئے جو کہ چلے کے دوران تنگ کرتے ہیں تو جنزاد کو پکڑنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ جب اس کی فوج کمزور ہو جائے گی تو اس کی طاقت باقی نہیں رہے گی، کیونکہ آقا کی طاقت اس کی فوج میں ہی ہوتی ہے۔ میرے لیے یہ مرحلہ بہت زیادہ مشکل تھا۔ جیسے ہی چاند نکلا تو میں فوراً دائرہ بنا کر چلے میں بیٹھ گئی اور کلمات پڑھنے شروع کر دیے۔ جیسے ہی جنزاد کے ہیولے دائرے کی جانب اکٹھے ہوئے تو میں نے ایک ایک کر کے گوشت کے ہار پھینکنا شروع کر دیے اور کلمات کا ورد جاری رکھا۔ وہ سب بھوکے شکاریوں کی طرح گوشت کو کھانے لگے، کیونکہ تحریر میں پہاڑی والے بابا نے لکھا ہوا تھا کہ جنزاد نے ان ہیولوں کو کئی دن سے بھوکا رکھا ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ تمام جنزاد جو کہ جنزاد کے پیروکار تھے اس گوشت کو کھا گئے۔ بس ایک ہار بچا تھا جس کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ میری جان تو حلق میں اٹک گئی کیونکہ ان سب کا وہ گوشت کھانا بہت ضروری تھا۔ میں کلمات پڑھتے ہوئے ان کی جانب دیکھ رہی تھی اور پھر اچانک سے وہ سب اس ہار پر جھپٹ پڑے اور اس کو چٹ کر گئے۔ گوشت کو ختم دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اس دن کے بعد سے مجھے چلے کے دوران کسی نے بھی تنگ نہ کیا کیونکہ وہ سب جنزادے کمزور ہو چکے تھے۔ جب چلے کے 40 دن مکمل ہو گئے تو پہاڑی والے بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جنزاد کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کی طاقت کمزور ہو گئی ہے، وہ جلد ہی یہاں پر آنے والا ہے۔ گھبراہٹ کے مارے میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے اور مجھے وہ اندھیری رات یاد آ گئی جو میں نے اس کے ساتھ گزاری تھی۔ اور پھر اچانک سے وہ جنزاد کمرے میں داخل ہوا تو پہاڑی والے بابا نے اسے کمزور پا کر اس کو اپنے پاس قید کر لیا، اور پھر میری اس عذاب سے جان چھٹ گئی۔ پہاڑی والے بابا نے مجھے کمرے سے باہر جانے کو کہا۔ اندر سے مجھے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں کیونکہ وہ آوازیں جنزاد کی تھیں اور اس قدر خوفناک تھیں کہ میری روح کانپ گئی۔ پھر پہاڑی والے بابا نے مجھے آ کر بتایا کہ میں نے اس کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اب یہ تمہیں زندگی میں کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور بابا سے کہا کہ مجھے میری خالہ کے گھر چھوڑنا ہے۔ جب میں ان کے پاس پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ انہوں نے بے ساختہ مجھے پیار کیا۔
मैंने उन्हें सब कुछ ठीक हो जाने का अंदिया दिया और उनके गले लगकर सुकून हासिल करने लगी। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।